پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کل میں نے ایک پروگرام میں اصطلاح استعمال کی تھی, دوبارہ مجھے اصطلاح استعمال کرنی پڑی, جس کو ہم کہتے ہیں سلپری سلوپ, یعنی یہ وہ پھسلن والی ڈھلان ہے جس کے اوپر آپ قدم رکھنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے. پاکستان کے اندر صوبوں کی بحث کا آغاز ہوا ہے, یہ سیزن ڈکلیئر ہوا ہے. مہاجر صوبے کی بھی بات ہے, آج اس کے خلاف ریلی نکلی ہے جس کے اندر پاکستانی مارے گئے ہیں, پاکستانی زخمی ہوئے ہیں. ذرا ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب سے پوچھتا ہوں, چیئرمین مہاجر اتحاد تحریک. ڈاکٹر صاحب پہلے یہ تو بتائیے گا, یہ آپ آئے کہاں سے ہیں اتنی جلدی اور اتنے تنظیم کے ساتھ ماشاءاللہ, کیا کہاں پہ تھے آپ اس سے پہلے؟ شکریہ طلعت حسین صاحب. سب سے پہلے تو میں اس بات پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کے جو نیشنل الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں یہ ڈان چینل پہلا ہے, نیوز چینل, جس نے کہ اس موضوع پر ہماری رائے اور ہمیں مدعو کیا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. دوم بات, یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں اور اتنی جلدی کیسے یہ جو ہے. تو یہ جو کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی عوام کے اندر سے نکلنے والا مطالبہ کبھی جلدی میں نہیں ہوتا ہے. مہاجر صوبے کے مطالبے کی تاریخ پاکستان میں صوبے بنانے کے سارے مطالبات سے پرانی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کا میڈیا, بائسڈ میڈیا, پاکستان کا متعصب میڈیا کبھی بھی مہاجروں کے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ مہاجروں کے اصل حق, جو ان کا صوبہ سندھ میں ان کا حق ہے کہ وہ زمین جو ان کی ہجرت کے نتیجے میں تبادلہ آبادی کی بنیاد پر انہیں ملنی چاہیے تھی, اس زمین کا حق حاصل کرنے کی مہاجروں کے مطالبے کو ہمیشہ میڈیا نے نظر انداز کیا اور بات نہیں سنی. حالت یہ ہے کہ آج پوری مہاجر قوم متحد ہے اور وہ مہاجر صوبے کے حصول کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین کیا مہاجروں کی نمائندگی بالکل کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ کراچی سے منتخب ہوتے ہیں, وہ بالکل نمائندگی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان کی موجودگی میں آپ کی کیا دیکھیے صاحب, کسی کی موجودگی میں, یہ پاکستان میں نواز شریف کی موجودگی میں باقی لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پاکستان میں زرداری صاحب کی موجودگی میں باقی لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے جی, ضرورت عوام پیدا کرتے ہیں, اس علاقے کے لوگ پیدا کرتے ہیں. یہاں پر اس پاکستان میں اتنی اہم خانہ باتیں ہوتی ہیں اور میڈیا پہ روز نشر ہوتی ہیں. وہ تو ابھی آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ آپ مہاجر کیوں ہیں, آپ مہاجر کیسے ہیں؟ میرے اوپر مہاجر ہونے پہ میری قوم کے اوپر اعتراض غیر مہاجر کریں گے, یہ دوسرے لوگ بیٹھ کے کہیں گے آپ مہاجر نہیں ہیں. میں تو نہیں کہتا ان سے کہ بھئی آپ پنجابی نہیں ہیں, آپ سندھی نہیں ہیں. یہ کون ہے یہ پوچھنے والے کہ میں مہاجر ہوں یا نہیں ہوں؟ اور میں اپنے لیے اگر ان علاقوں پر جہاں ہم اکثریت میں رہتے ہیں میں ویسا ہی مطالبہ کر رہا ہوں جیسا گیلانی اپنے سرائکیوں کے لیے کر رہا ہے اور زرداری ایوان صدر میں بیٹھ کر بغاوت کر رہا ہے اس ملک سے, جس کو اگر مجھے کہا جا رہا ہے میں بغاوت کر رہا ہوں تو وہ جرم وہ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس سے ہو رہے ہیں, اس پر تو سب خاموش ہیں. اگر میں اپنے لیے الگ صوبے کا مطالبہ کر رہا ہوں, اگر ہزارے والے کر رہے ہیں, پشتون کر رہے ہیں, قبائلی کر رہے ہیں, تو میں نے کون سا جرم کیا ہے میرے لوگوں نے؟ اچھا ٹھیک, آپ کے پاس آتے ہیں, کافی مواد ہے ہمارے پاس. ذرا قادر مگسی صاحب کا پوائنٹ آف ویو. قادر صاحب, معاملہ یہ ہے کہ ابھی نفیسہ صاحبہ نے ذکر کیا کہ اگر ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے اور سیاسی طور پر آپ کے خیال میں اس ڈیمانڈ کا کوئی وزن نہیں ہے یا تاریخی اور ثقافتی طور پر اس کی کوئی منطق نہیں ہے آپ کی نظر میں, تو ڈیمانڈ خود ہی ختم ہو جائے گی. اس کے اوپر ریلی کرنا اور اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا اور ایک ہیجانی کیفیت, اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر صوبے کے اندر کوئی ماننے والا نہیں ہے آپ کے مطابق مہاجر صوبے بنانے میں, تو وہ خود ہی ختم ہو جائے گی, اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے کسی معاہدے میں انسانوں کے تبادلے کی کوئی شک نہیں تھی شامل کہ ہندوستان سے اتنے لوگ آئیں گے اور یہاں سے. یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. وہاں یہاں سے جو لوگ سندھی شرنارتھی گئے ہیں وہ تبادلہ آبادی کے بنیاد پہ گئے. سلیم صاحب ان کو بات مکمل کرنے دیں. سلیم صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں, تاریخ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سلیم صاحب بات مکمل کرنے دیں, گزارش ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم بے وقوف تھے کہ ہم نے اس وقت اپنے دل کھولے, یہاں لوگ سیٹل ہوئے. آج جو بھی لوگ سیٹل ہو گئے وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے, نہ اردو بولنے والے میں نہ سندھی بولنے والے میں. ہم مشترکہ شادیاں کرتے ہیں, غمی خوشی ہماری ایک ہوتی ہے, کوئی فرق نہیں. یہ چند لوگ ہیں جو نسل پرستی کی بنیاد پہ ویسٹ انڈیز کے لیے سیاست کر رہے ہیں.
یہ معجز صوبے کی مہم نہیں ہے. آپ کو ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس یاد ہوگی جو اس نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا تھا کہ کوئی بین الاقوامی طاقتیں ملک توڑنا چاہتی ہیں اور یہ جو اردو کے چیمپئن ہیں کراچی کے یہ وہ ملک توڑنے کے حق میں ہیں. یہ مرزا صاحب آج کل کہاں پہ بدین میں ہے؟ کدھر ہے مرزا صاحب آج کل؟ مرزا صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے. میرا بھی یہ سوال ہے، بیان دے کے وہ بھاگ گئے. معذرت کے ساتھ ایک طرف ہم چند لوگ ہیں اور دوسری طرف خدا نہ کرے ہم پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. جنہوں نے پاکستان بنایا ہے وہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. سلیم صاحب گزارش ہے بات مکمل کرنے دیں، وہ بات مکمل جی میری بات پوری ہو جائے. جی جی ابھی بھی یہ جو ہے پاکستان سے علیحدہ معجز دیش کی تحریک ہو رہی ہے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں کھولنا چاہیے، سارے پاکستان کے لوگوں کو آنکھیں کھولنا چاہیے. 40 لاکھ ایکڑ زرعی زمین ہم نے ان کو دی ہے. کراچی کا بڑا شہر، حیدرآباد، میر پورخاص، سکر، جہاں جہاں بڑے معاشی مرکز ہیں وہ ان کے پاس ہیں. فیڈرل گورنمنٹ میں نوکریاں ان کے پاس ہیں. آج میرے بچے کو کراچی کے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتی ہے. اعتراض تو مجھے ہونا چاہیے. یہ کس بات پہ آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ بیان میں صرف یہ یہاں پہ ایک لفظ ایک منٹ کے لیے ہم متحدہ ہندوستان میں 52 شہر چھوڑ کر آئیں. 52 شہر کے عوض 2.5 شہر ہمیں ملا ہے، کراچی، حیدرآباد اور آدھا شکر. لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد we will come to this